ایران کے شمال مشرقی صوبے خراسان کے دارالحکومت مشہد میں گزشتہ 2 برسوں سے بچوں کے کھیل کود کے لیے میدان سجایا جاتا ہے۔ اس سال بھی یہ میلہ مشہد ہی میں منعقد ہوا، جس میں ایرانی بچوں کو جنگ و جدل اور تشدد پر اکسانے کی تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں جنگی ہتھیاروں سے مانوس کرنے کے لیے کھلونا ہتھیاروں سے بہلایا جاتا ہے۔ مشہد میں منعقد بچوں کے کھیل میلے باقی دنیا کے برعکس کم سن ذہنوں کو جنگ کی طرف مائل کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں میں جنگی ہتھیاروں سے محبت پیدا کی جاتی ہے۔ یوں مشہد میں منعقد کھیل میلہ کم بلکہ لڑائی کا میدان زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ میلے میں شرکت کرنے والے بچوں کو فوجی وردیاں پہنائی جاتی ہیں۔ ان کے کھیلوں کے مشاغل میں لڑائی اور پرتشدد حربے استعمال کرنا شامل ہے، حتیٰ کہ بچوں کے کھیل میلے میں توپیں اور ٹینکوں کے نمونے رکھے جاتے ہیں تاکہ بچے ان بھاری ہتھیاروں میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں اور آئندہ چل کر ایران کی نئی نسل بھی شدت پسندی اور جنگ کی روایتی پالیسی پر گامزن رہے۔ رواں سال ایرانی حکومت نے مشہد میں منعقد میلے کے لیے انقلابی بچوں کا اسپورٹ سٹی کا عنوان منتخب کیا ہے۔ بچوں کی کھیلوں کے لیے مشہد میں کوہ سنجی کا مقام مختص کیا گیا ہے، جہاں بچوں کو متحرک اور ساکن اہداف کو نشانہ بنانے، امریکہ اور اسرائیل کے فرضی پرچموں پر فائرنگ کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سرگرم ویب سائٹ نے بچوں کو کھیل کود کی بجائے جنگی جنون کی تربیت فراہم کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشہد میں قائم کلچرل ہاؤس کے ڈائریکٹر حمید صادقی کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کھیل کھیل میں یہ سکھا رہے ہیں کہ انہیں اپنا دفاع کیسے کرنا ہے تاکہ ہمیں وقت آنے پر اپنے مذہب کے لیے ایک کھیپ میسر ہو سکے۔ بچوں کو صرف جنگی ہتھیاروں سے واقف کرانے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ ایران میں بچوں کے کھیل کے لیے منعقد تقریبات کے دوران انہیں باضابطہ فوج کی شکل دینے کی بھی تربیت دی جاتی ہے۔ بچوں کے گروپ بنائے جاتے ہیں اور ہر گروپ کو کسی بچے کی کمان میں رکھا جاتا ہے۔ ان تمام بچوں کو انقلاب کنٹرول روم سے جوڑا جاتا ہے۔ عراق ایران جنگ کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں بچوں کو خاردار تاریں عبور کرنے، بارودی سرنگوں کے علاقوں سے گزرنے اور فرضی دشمنوں کے ساتھ مڈ بھیڑ کے گر سکھائے گئے ہیں۔ بچوں کے کھیل کود کے مقابلوں کو فوجی تربیت کی شکل میں ڈھالنے کے ایرانی حربے کو تبصرہ نگاروں نے دہشت گردی قرار دیا ہے، جو کم سن بچوں کو جنگ کا ایندھن بنانے کی ظالمانہ پالیسی پر قائم ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران میں بچوں کو تشدد اور جنگ و جدل پر اکسانے کا یہ پہلا یا منفرد حربہ نہیں ہے، بلکہ بچوں کے ذہنوں میں نفرت کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرنے کی ایرانی حکمت عملی بہت پرانی ہے۔ سن 1980 اور 1988 کے دوران عراق ایران جنگ کے عرصے میں ہزاروں کم سن بچوں کو جنگی تربیت دینے کے بعد انہیں جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ لڑائی کی تربیت صرف ایرانی بچوں کو نہیں دی جاتی، بلکہ غیر ملکی باشندوں بالخصوص افغان پناہ گزینوں کے بچوں کو بھی اسی طرح کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ انسانی حقوق بالخصوص بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے ایران کی بچوں کے حوالے سے اختیار کردہ حکمت عملی کو بارہا تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایرانی عسکری گروپ فاطمیون نے بڑی تعداد میں افغان بچوں کو اپنی صفوں میں شامل کیا ہے۔ پچھلے سال سویڈن کے ایک ریڈیو پر نشر کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سویڈن اور دوسرے یورپی ملکوں میں پناہ لینے والے غیر ملکیوں میں ہزاروں بچے بھی شامل ہیں جو اپنے عزیز و اقارب کے بغیر پناہ لینے وہاں پہنچے ہیں۔ ایران کی بچوں کے متعلق یہ پالیسی انتہائی تشویشناک ہے۔ بچوں کے مستقبل کے لیے یہ ایرانی حربہ انتہائی خطرناک ہے، جو بچوں کو بچپن ہی سے تشدد اور انتہا پسندی پر اکسا رہا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ